کسی تیسری قوم سے دوسری قوم سے پوچھیں یہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں، آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملے گا. وہ کہیں گے پاکستانی بڑے محنتی ہیں اور پاکستانی بڑے ذہین ہیں، اور اتنے ذہین ہیں کہ جو جکاٹ کوئی نہیں نکال سکتا وہ یہ نکال لیتے ہیں. تو ہمارا برانڈ ہماری محنت اور ہماری ذہانت ہے. ہمارا برانڈ چور ڈاکو نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کس طرح ایک پوری نسل کو گمراہ کیا گیا. میں ایک دفعہ لنڈن گیا تو وہاں پر میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے، تو ایک خاتون نے ہمارے اوپر نعرہ کسا، وہی جو پڑھایا گیا انہیں چور کا. تو میں واپس مڑا، مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے روکا کہ نہیں رہنے دیں. میں کہ نہیں، وی مسٹ کانفرنٹ دس فنامنا. تو میں ان خاتون کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یو سیم ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن، تو آپ نے ابھی کچھ زبان سے لفظ ادا کیا ہے. جی جی جی. تو میں نے کہا چلیے پھر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر میں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور میں پاکستان کا چور ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے. اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ لعنت ہو. تو آپ آمین کہیے ذرا. اب چپ ہو گئی وہ. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بولے نا، آپ نے ایک لفظ بولا ہے اس پر پیرا دیں نا. اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے تو آپ آمین کہہ دیں. میں تو اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں اس لیے اتنی بڑی بات. تو یہ جو ہمارے اندر ایک رویہ بنا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو، آپ مجھے بتائیں بھارت کا وزیر اعظم لندن امریکہ جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کانگریس کا کسی بندے نے اس پہ اوئی بھی کی ہو؟ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم باہر جاتی تھی، چاہے خالدہ ضیاء چاہے حسینہ واجد، کبھی اس کے مخالف نے اس پر او بھی کی ہو؟ یہ کیا کلچر ہے؟ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہولڈ آر اوپینینز بٹ آلسو allow others to hold their opinions and respect them just as we respect our opinion. یہ ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیں. ملک تب کامیاب ہوتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر پازیٹیو سینرجی پیدا ہوتی ہے. اور اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کی، اس قوم کی، نوجوانوں کی پازیٹیو سینرجی کو چینلائز کریں، انہیں امپاور کریں وتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، وتھ نیو نالج، وتھ ماڈرن سکلز. انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 سر پہ کھڑی ہے، اور ہمارے پاس تو سر کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس تیزی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، بجائے یہ کہ ہم فتنے فسادوں میں رہیں. اب سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف اکنامک لانگ مارچ کا وقت ہے. اور اس کے لیے مجھے خوشی ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس ہمارا ایک پاور ہاؤس ہے جو کریٹیو انڈسٹریز کے اندر اپنے وسائل سے اور اپنی صلاحیت سے پاکستان کے مستقبل کی ہیومن ریسورس ہمیں فراہم کر رہا ہے. میں این سی اے کی مینجمنٹ کو اور ان تمام فیکلٹی ممبرز کو جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے محسوسات کو، اپنے احساسات کو، معاشرے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، ان کو رنگوں سے، سیاہ و سفید رنگ سے یا مختلف رنگوں سے یا مختلف ایکسپریشنز کے ذریعے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ماڈرن ٹرینڈز کو بھی اپنائیں گے، انوویشن بھی لائیں گے، لیکن I would also urge you to have very strong roots in your own culture and heritage as well. چونکہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ہیریٹیج ہے وہ بہت رچ ہے، بہت زرخیز ہے، اور ہم دنیا میں پاکستان کے آرٹ کلچر ہیریٹیج کے ایمبیسڈرز ہیں، اور آپ کے کام کے ذریعے ہم دنیا میں پاکستان کے آرٹ اینڈ کلچر کا برانڈ متعارف کرا سکتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو میں نے کام دیکھا ہے کہ each one of you is uniquely talented and inshallah this is just beginning of your career. چونکہ ابھی تو آپ کو وہ ایک بنیاد دی ہے اس کالج نے، لیکن آپ اپنی زندگی میں مستقل جستجو سے، لگن سے انشاءاللہ تعالی you will touch heights of excellence and perfection in your own area and become a pride for